مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے داؤد ایک بار ناچا اور ہم ہر بار کیوں ناچتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داؤد بھی خداوند کے حضور ناچا تھا، اس لیے ہم چرچز میں ڈانس کرتے ہیں، اس لیے ہم چرچز میں ناچتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں داؤد کس طرح سے ناچا تھا، اور چند سوالوں کے جواب ہم کلام مقدس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے اس ریفرنس کو پڑھیں گے جس ریفرنس میں داؤد نبی خداوند کے عہد کے صندوق کے سامنے ناچا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں سیموئیل نبی کی کتاب، دوسرا سیموئیل، اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ دوسرا ریفرنس پہلا تواریخ 15واں باب اور 29ویں آیت میں بھی ذکر ملتا ہے کہ داؤد اپنے پورے زور سے عہد کے صندوق کو ریسیو کرتے ہوئے ناچا۔ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو عہد کا صندوق، اس سے اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ عہد کا صندوق فلسطینیوں کے ہاتھ سے واپس آیا ہے جو کہ چھن چکا تھا، اور پھر وہ عہد کا صندوق جب واپس اسرائیل میں آتا ہے اور اس کے بعد 3 مہینے تک جاتی عبید ادوم کے گھر میں یہ عہد کا صندوق رہا، اور اس کے بعد پھر وہ عہد کا صندوق 3 ماہ کے بعد باقاعدہ طور پر داؤد کے شہر میں، اس شہر میں داؤد اس کو لے کے آیا۔ اور جب وہ لے کے آ رہے تھے تو ضرور یاد رکھیں کہ بطور بادشاہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ کے صندوق کو ویلکم کیا اپنے شہر میں۔ داؤد اس عہد کے صندوق کی واپس ملنے کی خوشی میں ناچا، اور بادشاہوں کے بادشاہ کو ویلکم کرنے کے طور پر وہ ناچا، اس کے عہد کے صندوق کو ریسیو کرنے کی چاہت اور خوشی میں ناچا۔ اور یہ خوشی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ عہد کا صندوق چھن گیا تھا تو تب لکھا ہوا ہے کہ اب حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ عہد کے صندوق سے کے چھن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی عزت، اس ملک کی، اس تمام گھرانوں کی عزت جاتی رہی، حشمت جاتی رہی، برکت جاتی رہی عہد کے صندوق سے، خدا کی حضوری اسرائیل سے جاتی رہی۔ اور جب وہ عہد کا صندوق واپس ملا ہے تو وہ صرف عہد کا صندوق نہیں ہے، خدا کی حضوری واپس آئی ہے، حشمت واپس آئی ہے، برکت واپس آئی ہے، عزت واپس آئی ہے۔ تو وہاں پر داؤد کا بطور بادشاہ ناچنا، اس کو ریسیو کرنا بنتا ہے۔ جب اپنے سے بڑا بادشاہ آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو اسے ریسیو کیا جاتا ہے۔ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے، اسرائیل کے گھرانے کا سربراہ اس وقت داؤد تھا، اسرائیل ملک کا بادشاہ اس وقت داؤد تھا۔
تو اپنے سے بڑے بادشاہ کی حضوری کو، اپنے سے بڑے بادشاہ کی گلوری آف شکائنہ کو ریسیو کرنے کے طور پر، استقبال کرنے کے لیے داؤد ناچتا ہے، اور اس کا ناچنا بنتا ہے اس بڑی خوشی کے لیے کہ ہمارے گھر میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارے گھرانہ، اسرائیل کا سارا گھرانہ، اس پورے ملک کو گھرانے کے طور پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور گھرانے کا سربراہ داؤد ہے اس وقت، اور گھرانے کے سربراہ نے اس بڑی خوشی کو، اس عہد کے صندوق کو ریسیو کیا، استقبال کیا ناچ کر، اور اس کا ناچنا بنتا ہے۔ کلام مقدس میں اب ہم چند ان سوالوں پر غور کریں گے جس کی بنا پر اکثر ریفرنس دیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں داؤد کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی مقدس داؤد بھی تو ناچا ہے، داؤد نبی بھی تو ناچا ہے، داؤد بادشاہ بھی تو ناچا ہے، خدا کے حضور ناچا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ناچنے میں آج کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ فرق ہے، جو آج ہم ناچتے ہیں اور جو داؤد ناچا ہے اس میں فرق ہے۔ آئیں کلام مقدس سے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، جو یاد رکھنے کی بات ہے، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو خیمہ اجتماع، یا اس وقت ہیکل تو بنی نہیں تھی، اس وقت خیمہ اجتماع تھا، ہیکل کو بنایا حضرت سلیمان نے، اور سلیمان داؤد کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیکل ابھی بنی نہیں ہے، ابھی خیمہ اجتماع ہے، اور اسی خیمہ اجتماع میں عہد کے صندوق کو لے کے جایا جانا ہوتا ہے۔ جب شہر کے پھاٹک پر وہ عہد کا صندوق پہنچتا ہے تو اس عہد کے صندوق کو ریسیو کرنے کے لیے داؤد بادشاہ دروازے تک آتا ہے۔ پھاٹک سے وہ ناچتے ہوئے پورے شہر میں گھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے، خوشی کے ساتھ، للکار کے ساتھ اس عہد کے صندوق کو اب آگے لے کے بڑھ رہے ہیں سارے۔ یاد رکھیں کاہنوں نے عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے، باقی کاہن دف، ساز کرنا، بجاتے ہوئے، چیزیں بجاتے ہوئے، ساز بجاتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے اس عہد کے صندوق کو لے کے جا رہے ہیں، اور داؤد آگے آ کے بطور استقبالیہ ناچتے ہوئے اس عہد کے صندوق کو پورے شہر میں لے کے جایا جا رہا ہے، اور شہر کے سارے گھرانوں نے، سب لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں کھجور کی، زیتون کی ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ لہرا رہے ہیں، خوشی سے للکار رہے ہیں جب عہد کا صندوق خیمہ اجتماع کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خیمہ اجتماع تک جانے تک پورا جو رستہ ہے، اس پورے رستے میں داؤد نے ناچ کر، استقبالیہ ناچ کر جو ہے خداوند کے حضور خوشی کا اظہار کیا، اور پورے یروشلم یعنی پورے اس شہر میں خیمہ اجتماع تک پہنچنے تک وہ ناچتا رہا۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ جو ایک مووی ہے دا ڈیوڈ کنگ، اس کو اگر دیکھیں تو بڑی خوبصورت کیریوگرافی کی ہے اس رائٹر نے، ان مووی میکرز نے۔ تو وہاں پر داؤد بادشاہ نے سب سے پہلے اپنا تاج اتارا، پھر اپنا کتان کا لباس اتارا، شاہی لباس، اور پھر اس کو ریسیو کیا۔ اور اس پورے رستے کی اگر آپ اس اسپیسیفکلی اس واقعے کو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو بڑا خوبصورت اس کو جو ہے فلمائز کیا گیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ مین اسی طریقے سے اس کو جب لے کے جا رہے ہیں تو داؤد استقبالیہ طور پر بطور بادشاہ لے کے جا رہا ہے اس کو، اور جب خیمہ اجتماع کے نزدیک پہنچتا ہے، خیمہ اجتماع کے پاس پہنچتا ہے تو اپنا لباس بھی پہن لیتا ہے، اور وہ ناچتا ہے خیمہ اجتماع کے دروازے تک۔ شہر کے پھاٹک سے لے کر خیمہ اجتماع کے دروازے تک وہ ناچتا ہے، اس سے آگے ہیکل میں یعنی خیمہ اجتماع کے اندر ناچتے ہوئے داخل نہیں ہوتا۔ ہلیلویہ۔ خیمہ اجتماع خدا کی حضوری آگے بھی ہے، اب خدا کی حضوری پیچھے بھی ہے۔ اس نے
خیمہ اجتماع میں ناچتے ہوئے جانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ وہ پورے شہر میں ناچتا رہا، پھاٹک سے لے کر خیمہ اجتماع کے دروازے تک، لیکن وہ ہیکل کے یعنی خیمہ اجتماع کے اندر ناچتے ہوئے داخل نہیں ہوا۔ ہاللیلویا، یہ یاد رکھنے والا پوائنٹ ہے کہ وہ ہیکل کے باہر تک، خیمہ اجتماع کے باہر تک ناچا، خیمہ اجتماع کے اندر ناچتے ہوئے نہیں گیا۔ ایک ہی بار ناچا، اور وہ اسی جگہ پہ، بائبل مقدس میں پورا ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیں کہ مقدس داؤد جو ہے، داؤد بادشاہ جس کا ہم ریفرنس اٹھاتے ہیں، یہ پوری بائبل میں ایک ہی دفعہ ناچا ہے، اور وہ یہی مقام ہے، عہد کے صندوق کے واپس ملنے کی خوشی میں، عہد کے صندوق کو واپس خیمہ اجتماع تک پہنچانے کی خوشی میں، بادشاہوں کے بادشاہ کے عہد کے صندوق کو خیمہ اجتماع تک پہنچانے کی خوشی میں، حشمت واپس ملنے کی خوشی میں، برکت واپس ملنے کی خوشی میں، خدا کی حضوری واپس ملنے کی خوشی میں وہ ناچا، لیکن خیمہ اجتماع کے باہر باہر، اندر نہیں، باہر باہر ناچا۔ پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیکل کے یعنی خیمہ اجتماع کے باہر تک ناچا، اندر تک نہیں گیا ناچتے ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس کا ناچنا مذبح کے اوپر بھی نہیں تھا، مذبح کے سامنے بھی نہیں تھا، مذبح تک بھی نہیں تھا، وہ مذبح پر، مذبح کے سامنے یا مذبح کے نزدیک جا کر بھی ناچا نہیں۔ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ داؤد اکیلا ناچا، کاہنوں کی جماعت نہیں ناچی۔ یاد رکھیں کہ داؤد جو ہے وہ بادشاہ ہے، کاہن نہیں ہے۔ جب سیموئیل نبی داؤد کو مسح کرتا ہے تو وہ داؤد کو بطور بادشاہ مسح کرتا ہے کہ آج سے تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، کاہن نہیں ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ وہ بطور بادشاہ ناچتا ہے، بطور کاہن نہیں ناچتا۔ آپ پہلا سیموئیل 16واں باب 13ویں آیت، دوسرا سیموئیل 5واں باب 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر داؤد کے مسح ہونے کا ذکر ہے، جب داؤد کو مسح کیا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کے طور پر مسح ہوتا ہے، کاہن کے طور پر مسح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس پورے واقعے کے اندر کاہن کسی بھی جگہ پر ناچے نہیں ہیں، کاہن نہیں ناچے۔ کاہنوں نے جو ہے وہ ساز بجائے، حمد کی، نعرے لگائے، تالیاں بجائیں، سب کیا، لیکن ناچے نہیں۔ آج جو کاہن ناچتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کاہن ہیں، آپ ناچ نہیں سکتے۔ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ داؤد بطور بادشاہ ناچا ہے، کاہن نہیں ناچے۔ اگر داؤد کے ناچتے ہوئے کوئی کاہن بھی پارٹیسپیٹ کر لیتا تو آپ کا ناچنا واجب تھا، آپ بھی ناچ سکتے تھے، کیونکہ اس بڑی خوشی کے اندر بھی کوئی کاہن ناچا نہیں ہے۔ کاہن اس وقت کے جو کاہن اعظم ہیں وہ کاہن صدوق ہے، صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور اس وقت نبی ناتن نبی اور جاد نبی تھے، اور سیموئیل نبی نے داؤد بادشاہ کو بطور بادشاہ مسح کیا ہوا تھا۔ اب نبی بھی موجود ہیں، کاہن بھی موجود ہیں، لیکن وہ ناچے نہیں ہیں۔ صرف داؤد ناچا، بطور گھرانے کے سربراہ ہونے کے، ملک کا پریزیڈنٹ ہونے کے طور پر، بطور ویلکم، بطور استقبالیہ، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے تخت، بادشاہوں کے بادشاہ کے عہد کے صندوق کے سامنے، گلوری آف شکائنہ کے سامنے، حضوری کی جگہ کے سامنے وہ ناچتا ہے۔ کاہن نہیں ناچے، یاد رکھیں، نبی نہیں ناچے، یاد رکھیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی داؤد بھی تو نبی تھا، وہ اس لیے ناچا، لیکن یاد رکھیں وہ اس وقت بطور نبی نہیں،
बतौर घर का सरबराह, बतौर घराने का मुल्क का सरबराह, बतौर मुल्क का प्रेसिडेंट होने के उसने बड़े प्रेसिडेंट को वेलकम किया, खुदा की हुजूरी को अपने मुल्क में वेलकम किया। अब जो आगे पांचवा पॉइंट है वो है कि दाऊद अकेला नाचा, लौंडियाँ और गुलाम नहीं नाचे। वाकई दाऊद अकेला नाचा है, लौंडियाँ और गुलाम भी नहीं नाचे। अगर आप अपने आप को लौंडियाँ और गुलाम कहें कि हम लौंडियाँ और गुलाम हैं इसलिए नाच रहे थे, तो आप गुलाम भी नहीं। अगर आप ऊपर काहिन के तौर पर देखें तो आप मुक़द्दस कौम और शाही काहिनों का फ़िरका हैं। अगर पादरी साहबान के अलावा अवाम भी कहे, कलीसियाएँ भी कहें कि जी ठीक है काहिन नहीं नाच सकता असी नाच लेने हैं, तो आप भी नहीं नाच सकते, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस आपको शाही मुक़द्दस कौम और शाही काहिनों का फ़िरका ठहराती है। अगर आप इस अपने ओहदे को बरतरफ करना चाहते हैं, अगर आप अपने ओहदे को छोड़ना चाहते हैं कि जी नहीं हम मुक़द्दस कौम भी नहीं और हम जो हैं वो शाही काहिनों का फ़िरका भी नहीं, तो अगर आप ये दोनों बातें नहीं हैं तो फिर आप नाच सकते हैं, आपको इजाज़त है जी आप नाचें, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। अगर आप मुक़द्दस कौम भी बनते हैं, शाही काहिनों का फ़िरका भी बनते हैं, फिर आप नाचते भी हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं या आप गलत फहमी में हैं। इसलिए सारी बातें दाऊद बादशाह पर ना फेंकें। दाऊद बादशाह बतौर बादशाह नाचा है, ना काहिन नाचे हैं, ना नबी नाचे हैं, ना लौंडियाँ और गुलाम नाचे हैं। अगर आप ये कहें कि जी कोई गुलाम अगर या कोई लौंडी उसके हुजूर उसके साथ नाची या नाच रहे थे, तो उस वक़्त भी हम ये कह सकते हैं अगर उस तरफ भी आएँ तो आप गुलाम भी नहीं हैं। बाइबल मुक़द्दस आपको कहती है कि अब तुम गुलाम नहीं हो, अब आप गुलाम भी नहीं हैं। आप अगर इस तरफ भी आएँ तो इस तरफ से भी आप नाच नहीं सकते, आप गुलाम भी नहीं हैं। हालेलुया, मेरी बात की समझ आ रही होगी आपको। आप गुलाम भी नहीं हैं इसलिए आप नाच फिर भी नहीं सकते। अगर उधरों में तुसी फाड़ के मैनू या मुझे गलत क्या है कि उस तरफ से भी आप आएँ कि जी चलो गुलाम दे तौर पर ही नाच लो, तो आप गुलाम भी नहीं हैं। उससे आगे बढ़ें। छठा जो पॉइंट ये है कि दाऊद अहद के संदूक को वापस मिलने की खुशी में नाचा है। तो क्या आपको अहद का संदूक मिल गया है? क्या आपको भी अहद का संदूक मिल गया है? अगर आप इस खुशी में नाच रहे हैं कि अहद का संदूक हमें मिल गया है, तो ज़रूर आप नाचें। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको अपने अहद के संदूक का पता है? आप ये कह सकते हैं जी अहद का संदूक तो एक ही है, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो मसीहियत का अहद का संदूक है, अहद का संदूक खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करता है, खुदा की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, ग्लोरी ऑफ शिकायना को ज़ाहिर करता है। सो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अहद का संदूक जो है वो रहम की कुर्सी है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उस अहद के संदूक के अंदर कहानत का आसा है और शरीयत के अहकाम है और मन है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारा एक काहिन आज़म है, कहानत का आसा काहिन होने को ज़ाहिर करता है, और पूरी बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक ही हस्ती है जो बैक वक्त एक ही वक्त में काहिन आज़म भी है, बादशाहों का बादशाह भी है, और शरीयत को पूरा करने वाला खुद कलमा और कलाम भी है, खुद शरीयत भी है
اور ایک ہی وہ ہستی ہے جو آسمان سے اتری ہوئی روٹی بھی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ وہ خداوند یسوع المسیح ہیں جو ایک ہی وقت میں عہد کا صندوق بھی ہیں اور خدا کی حضوری بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں باپ بھی موجود ہے، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع المسیح جس ہیکل میں، جس چرچ میں موجود ہوں، وہ ہیکل عہد کے صندوق کے ساتھ، خدا کی حضوری کے ساتھ معمور ہو جاتی ہے۔ خدا کی حضوری کے ساتھ وہ رحم کی کرسی اور گلوری آف شکائنہ وہاں پہ تعینات ہو جاتی ہے، خدا کا تخت لگ جاتا ہے جب اس کا بیٹا وہاں پر آ جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ آتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے میں ان کے درمیان۔ ہاللیلویا۔ وہ ہر ہیکل میں، ہر چرچ میں خدا کا تخت، خدا کی حضوری کے طور پر وہ آتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، روح پاک بھی آتا ہے۔ خدا کے حضور مذبح کے اوپر، اب ہم التار کی طرف آتے ہیں، مذبح کی طرف آتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اپنے عہد کے صندوق کو، اپنے خدا کی حضوری کو قبول کر لیا ہوا ہے، اگر تو آپ نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کر لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہوا ہے، روح القدس آپ کو خدا کی حضوری کے طور پر مل چکا ہے، اور آپ نے خداوند یسوع المسیح کے نام کو پر بپتسمہ لے کر اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر خداوند یسوع المسیح کے کو بطور کہانت کا عصا، بطور شریعت، بطور آسمان کی روٹی اور من کے طور پر اگر اپنے آپ کو اگر خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ کو عہد کا صندوق ملا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر صرف نچ کے یہ عہد کا صندوق نہیں ملتا، اس کے لیے امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ عہد کے صندوق کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو نچ کے نہیں، سنجیدہ ہو کر۔ اب اس سے اگلا جو سوال تھا وہ ہے، کیا عورتیں اور لڑکیاں بھی داؤد بن سکتی ہیں؟ یہ مجھ سے بہتر آپ سوال اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جی لڑکیاں اور عورتیں بھی اگر اٹھ کے کہیں جی اسی بھی داؤد ہی ہیں، داؤد نچیا تو اسی بھی نچنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ بات چھوڑ دیں، لڑکیاں اور عورتیں کبھی بھی داؤد نہیں بن سکتی۔ اب اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، کیا کاہن اور تمام جماعت، کوائر، لڑکے لڑکیاں مذبح پر یا مذبح کے سامنے ناچ سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں؟ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ نہیں۔ مذبح قربانی، دعا، عبادت، تقدیس اور تعظیم کی جگہ ہے۔ اخبار نامہ باب پڑھیں، خروج 29واں باب پڑھیں، آپ کو مذبح کی تقدیس کے بارے میں سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ پڑھ لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں گے، خود بھی چھوڑ دیں گے، اور اپنے بچوں، بیٹے بیٹیوں کو بھی سکھائیں گے کہ ڈرو اس معاملے سے، اس بات سے، چھوڑ دو ان کاموں کو۔ اور خاص طور پر کاہن ضرور پڑھیں، اخبار نامہ باب، خروج 29واں باب ضرور پڑھیں۔ مذبح کے سامنے کھڑا ہونا بھی تمیز کے ساتھ ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے، ڈر اور کانپتے ہوئے ہوتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے حضور، خداوند کے خوف میں، تعظیم میں، شکر گزاری میں اور پاکیزگی کے ساتھ آنے کی تعلیم ہے، سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھنے کی تعلیم ہے۔ خداوند کے گھر میں جاؤ، وہ ریفرنس جو ہے، یہ میسیج بہت لمبا ہو جائے گا، میں شارٹ ٹچ دے رہا ہوں کہ جب تو خداوند کے گھر میں آئے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، ہاں
पता है आपको लेकिन तुझे रखना नहीं, पता है आपको लेकिन रखना नहीं तुझे। ज़बूर 95 उसकी 6 और 7वीं आयत को पढ़ें। बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदावंद के ज़ुरीद में कैसे आना है, खुदावंद के ज़ुरीद में कैसे आना है। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। 7वीं आयत, क्योंकि वो हमारा खुदा है, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश कि आज के दिन तुम उसकी सुनते, आमीन। काश कि आज के दिन तुम उसकी सुनते, तुम उसकी सुनते। अगर तुम उसकी सुनते तो ना नाचते, अगर तुम उसकी सुनते तो सारा मुद्दा दाऊद पे ना फेंकते, अगर तुम उसकी सुनते तो अपने बेटे बेटियों को खुद अपने आप को समझाते कि ये करना कलाम के मुताबिक नहीं है। कलाम के मुताबिक चर्च में नाचना, चर्च में मज़बा के ऊपर चढ़कर डांस करना, ये सब कलाम के ख़िलाफ़ हैं और ये सब खुदा की हजूरी के ख़िलाफ़ है, अहद के संदूक के ख़िलाफ़ है, यीशु मसीह के ख़िलाफ़ है। यीशु मसीह ने ये तालीम नहीं दी। शादमान होने की तालीम है, मसरूर होने की तालीम है, खुश होने की तालीम है, ताली बजाने की तालीम है, नारा लगाने की तालीम है, नाचने की तालीम नहीं है। ख़ास तौर पर चर्च में, ख़ास तौर पर मज़बा पर, ख़ास तौर पर खुदा की हजूरी में नाचने की तालीम नहीं है। खुदारा डरें, खौफ करें, खौफ खाएं कलाम मुक़द्दस से। और मैं इसी आयत के साथ इसको क्लोज़ करूँगा कि काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे, आपको, मेरे घराने को, आपके घराने को खुदावंद बरकत पार बरकत दे और हमें सिखाए कि हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का मैसेज आपके लिए बाबरकत होगा। अगर एक भी ज़िंदगी इस मैसेज के वसीला से आप बदल सकती है, चाहे आप देख रहे हैं, चाहे आप सुन रहे हैं, मौजूद कलीसिया जो सुन रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई अपनी ज़िंदगी को बदल ले, अपने आप को बदल ले। वक्त बहुत थोड़ा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने आप को और अपने घराने को बदलने की कोशिश करें और निजात के करीब जाने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।